السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے محمد عامر اور میرے ساتھ ہیں حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب۔ اچھا مولانا، صبح صادق سے غروب آفتاب تک تو روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ کچھ غریب لوگ ایسے ہیں جو مزدور ہیں، ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا بھٹے وغیرہ پہ یا یہ جو ان سے سریے کی بھٹی وغیرہ جہاں پر سریہ بنتا ہے ادھر جو کام کرتے ہیں، بہت گرمی ہوتی ہے، ہارڈ ورکنگ ہوتی ہے، ان کے لیے روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ بیماری اور سفر میں تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن یہ جو ہارڈ ورکنگ ہے اس کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں عامر صاحب، جو کوئلہ کی بھٹی کے اندر کام کرنے والا ہے، یا لوہے کی بھٹی کے اندر کام کرنے والا ہے، یا اسی طرح اینٹوں کے بھٹے پر کام کرنے والا ہے، آگ جلانے والے ہیں، کوئلہ ڈالنے والے ہیں، جو بھی ہارڈ ورک کرنے والے ہیں، ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آپ کو یہاں پر بتلاتا چلوں، قرآن اور احادیث میں کہیں یہ بات نہیں آئی کہ جی جو دفتروں کے اندر جاتے ہیں وہ تو روزہ رکھیں، جو ٹھنڈی چھاؤں کے اندر بیٹھتے ہیں وہ تو روزہ رکھیں، اور مزدور روزہ نہ رکھیں۔ مزدور ہے، امیر ہے، غریب ہے، سب برابر ہیں، روزہ سب کے لیے ہے، سب نے روزہ رکھنا ہے۔ ہاں، مریض جو ہے اور مسافر جو ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے، اس لیے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ باقی اس کو بھی یہ نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے گا نہیں، جیسے صحت ملے گی روزہ رکھے گا، بعد میں قضا کرے گا۔ مسافر ہے، اگر رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھے، نہیں رکھ سکتا تو بعد میں اس روزے کی کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ اور جو ہارڈ ورک کرنے والا ہے، دیکھیں صحابہ کرام کوئی دفتروں کے اندر تو نہیں بیٹھتے تھے۔ دفتروں میں تو وہ لوگ کام کرتے ہیں نا یار، ایک دفتر ہے، ان کی دھیڑی لگی ہوئی ہے، کمپنی کی طرف سے ہیں، ان کو تنخواہ مل رہی ہے، لیکن جو مزدور ہے اس کو تو وہی جو کرنا ہے وہ کھانا والا۔ جی دیکھیں میرے بھائی، صحابہ کرام کے متعلق میں یہی عرض کر رہا ہوں، ان کے پاس کوئی دفتر نہیں تھے، کوئی فیکٹریاں نہیں تھی، وہ بھی یہی ہارڈ ورک ہی کرتے تھے، لیکن وہ روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا ہے، شریعت نے پھر بھی آسانی رکھی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، کہ خوشخبری سناؤ، ڈراؤ نہیں، آسانیاں لاؤ، مشکلات نہ لاؤ۔ اور اللہ پاک بھی یہی فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے مشکلات نہیں چاہتا، آسانیاں چاہتا ہے۔ تو جو محترم ایسا ہے جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اور حلال رزق کی تلاش کے اندر نکلتے ہیں اور وہ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ برداشت نہیں کر سکتے، وہ دوپہر تک روزہ رکھتے ہیں، آگے کیا ہو جاتے ہیں؟ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کا سر چکرانے لگ جاتا ہے اور وہ گرنے لگ جاتے ہیں، جس کو چکر کہتے ہیں، چکر آنا اس کو شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ایسے محترم کو چاہیے کہ وہ روزہ توڑ دے۔ روزہ توڑنے کے بعد یہ شخص جب سردیاں آئیں یا اس کو فرصت ملے، بعد میں یہ محترم نا اپنے روزے کی قضا کریں گے، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر فدیہ نہیں ہوگا۔ ویسے کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے نا، کھا پی لیتا ہے یا اسی طرح جماع کر لیتا ہے، روزہ توڑتا ہے تو اس پر قضا بھی ہے، اس پر فدیہ بھی ہے۔ اگر قضا یہ ہے کہ یا تو مسلسل فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ سزا ہے، جسے فدیہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی مجبور ہے جس نے دوپہر تک تو روزہ رکھا ہے لیکن وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کا سر چکرانے لگ گیا، اس کی طبیعت نڈھال ہونے لگ گئی، گرنے لگ گیا، بیمار ہونے لگ گیا، اس کو پتا ہے اب میں نے روزہ آگے لے کر جاتا ہوں، پانی وغیرہ نہیں پیتا، توڑتا نہیں ہوں روزہ، تو میں یہاں پر نہیں ہاسپٹل کے اندر نظر آؤں گا، پھر اس کو چاہیے یہاں تک وہ کیا کرے؟ روزہ کو چھوڑ دے اور کھا پی لے، بعد کے اندر کیا کرے؟ قضا کرے۔ اچھا، اب یہ آدھا دن ہے یا 5 گھنٹے ہیں یا 6 گھنٹے ہیں، یہ جو اس نے نہیں کھایا پیا، مطلب روزہ رکھا تھا اس نے، تو اس نے اس لیے رکھا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ موسم کو ٹھنڈا کر دیں، یا اللہ رب العزت مجھے رکھنے کی طاقت دے دیں، تو جتنا کر سکتا تھا اتنا کرے، لیکن روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگلے دن مولانا جیسے اب یہ روزہ تو اس کا مسئلہ اگلے دن بھی ایسے ہی کرے، دوپہر تک رکھ سکتا ہے، 10 بجے تک رکھ سکتا ہے، 12 بجے تک رکھ سکتا ہے۔ اب جو ہارڈ ورکنگ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے 10 ایسے ہی ہیں جس طرح ہمارے لیے دن کا 1 بج رہا ہو، ان کے لیے تو 10 ایسا ہے، نیچے آگ ہے اور اوپر سے بھی سورج کی گرمی ہے، تو اس شخص کو بھی ایسا ہی ہے، اگلے دن پھر توڑ دے، وہ روزے توڑتا جائے گا، لیکن ان روزوں کی بعد کے اندر کیا کرے گا؟ قضا بھی کرے گا۔ تو یہ اس کے لیے ہے جو ہارڈ ورک کرتا ہے لیکن روزہ چھوڑے گا نہیں، کیونکہ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت کسی کو اس کی جان کو
زیادہ طاقت کی بنسبت مکلف نہیں بناتے، طاقت کی بقدر احکامات دیتے ہیں. تو یہ جتنا رکھ سکتا ہے اتنا تو رکھے، جی چھوڑے نہیں. اچھا مولانا، جی جی یہ جو مسلسل روزہ رکھنا ہے، ایک تو مکمل روزہ رکھ لیا، اس کا ثواب تو پورا ہے، پورا اجر ملے گا. لیکن اب جو ہم نے درمیان میں توڑ دیا بیماری کی وجہ سے یا حالت خراب ہونے کی وجہ سے، بعد میں جو قضا رکھتا ہے اس روزے کی جو ان سی وہ ثواب اتنا ہی ملے گا اس کو؟ نہیں، دیکھیں یہ تو ثواب اس کو مل گیا کہ بھائی اس نے کیا تھا، یہ بھی ثواب ملے گا. یہ جو آدھا دن کا روزہ رکھا ہے، یہ نہیں کانٹا چبھے شریعت وہاں پر بھی ثواب دیتی ہے. کانٹا چبھنے پر آپ کو جیب میں آپ نے ہاتھ ڈالا لیکن موبائل ادھر نہیں تھا، موبائل اس جیب میں تھا، اس پر بھی آپ کو شریعت ثواب دے رہی ہے. پتھر ہٹانے پر، کانٹا ہٹانے پر ثواب دے رہی ہے. تو کیا جو آپ نے آدھا دن روزہ رکھا ہے اس کا شریعت آپ کو ایسے ہی چھوڑ دے گی؟ نہیں بھائی، اس کا ثواب آپ کو پورا ملا، اور وہ جو آپ رکھیں گے وہ پھر آپ کی مزید فرما برداری ہوگی، اور وہ مزید آپ کا جو ہوگا نا روزہ، وہ آپ کی وفاؤں کا ثبوت ہوگا کہ آپ شریعت کے ساتھ کیا ہیں، وفادار ہیں. آپ کو جیسے فرصت ملی ہے آپ نے شریعت مطلب اللہ رب العزت کا حکم کیا کیا ہے، بجا لائے ہیں آپ. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو ہم نے ایک مکمل روزہ رکھا اور جو درمیان میں پورا نہ کر سکے، جو پورا نہ کر سکے، اس کا ثواب برابر نہیں ہو سکتے. بعد میں جب رکھے گا نا وہ علیحدہ ثواب ہے. لیکن یہ جو ہے یہ رمضان کے روزے کا ثواب اس کو مل گیا ہے. یہ نہیں کہ اس کا رمضان کا ثواب جو تھا وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے، بھائی اس نے روزہ توڑ دیا ہے تو اس کا ثواب ختم. اس کا ثواب ختم نہیں ہوا، اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے جتنا کر سکتا تھا اتنا اس نے کیا ہے، جان بوجھ کر تھوڑا کیا ہے. اس کی دیکھو نا، اب کسی کے پاس ایک منٹ، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے ایک تو پورا روزہ رکھا، ایک دوسرے روزے میں حالت خراب ہوگی وہ آدھا رکھا گیا، اس کا اس نے بعد میں قضا بھی کیا. تو یہ دونوں جو روزے ہیں، جیسے پہلا ایک شام سے صبح تک جو روزہ رکھا ہے وہ تو مکمل روزہ ہے، اس کا ثواب پورا ملا. لیکن جو یہ دوسرا ہے نا، دوسرا جو آدھا رکھا گیا ہے، اس کا بھی پورا ثواب ملے گا. اچھا، یہ نہیں کہ ثواب میں دیکھو نا، اس نے انسان نے اپنی طرف سے پورا روزہ رکھا ہے جی، لیکن آگے اس کو اس کی صحت نے اجازت نہیں دی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. صحت کا مضبوط ہونا اور کمزور ہونا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے بندے کا اپنا فعل اس میں نہیں ہے داخل، تو اس لیے اس کو ثواب کیا ملے گا، پورا ہی ملے گا. اچھا مولانا، ایک اور بحث ہے کہ کچھ لوگ نا بیماری ہوتی ہے، شوگر ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے، مختلف بیماری، جی وہ کہتے ہیں یار ہم روزہ رکھ نہیں سکتے، اس لیے روزہ چھوڑ دیتے ہیں. ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہ تو اللہ رب العزت نے خود بتلا دیا ہے. ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن پاک پڑھنا چاہیے. یہ دوسرا پارہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے جو تم میں سے مریض ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یا سفر میں ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. اب جو شوگر والے ہیں یا اسی طرح کوئی اور بیماری والے ہیں، اگر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں رمضان کا تو رمضان کا روزہ رکھیں. اگر رمضان میں نہیں رکھ سکتے، بعد میں سردیوں کے موسم میں یہ روزہ رکھ سکتے ہیں یہ بیمار لوگ، تو پھر سردیوں میں روزہ رکھیں. اگر ان کو یقین ہے کہ ہماری بیماری یہ ایسے ہی ہے کہ ہمیں سردیوں میں بھی روزہ نہیں رکھنے دیتی، ہمیں روزہ قبر کے اندر تو رکھوائے گی لیکن یہ بیماری دنیا کے اندر ہمیں روزہ نہیں رکھنے دے گی، تو ان کو چاہیے وہ پھر کیا دیں، فدیہ دیں. اب فدیہ کیا ہے؟ یہ جو ایک فطرانہ ہم دیتے ہیں نا، فطرانہ 2.25 کلو گندم، اب جس کی مالیت علماء کرام احتیاطاً بتلاتے ہیں 250 روپیہ، 250 روپے. تو یہ کیا ہوگا، ایک روزے کا فدیہ ہوگا. یہ فدیہ دینا پڑے گا ایک روزے کا جی، سوا نہیں 2.25 کلو گندم یا آٹا یا کھجور، کشمش، جو بھی دینا چاہتے ہیں وہ اپنی وسعت کے مطابق ہے. اچھا مولانا، ہم اپنے روزے کی حفاظت کس طرح کرنی چاہیے اور کس طرح اس کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، دیکھیں ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن احتیاط نہیں کرتے، صبح سے شام تک بھوکے بھی ہیں، کھانا پینا بند ہے، لیکن کانوں کو بند نہیں کرتے، کانوں کو بھی بند نہیں کرتے، منہ کو بھی بند نہیں کرتے. ہمیں چاہیے ہم اپنے منہ کو بھی کنٹرول کریں، کانوں کو بھی کنٹرول کریں، اور ہاتھوں کے ذریعے کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچائیں. فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. ہاتھ کے ذریعے کسی کے خلاف غلط لکھتا نہیں ہے، ہاتھ کے ذریعے کسی کو چپیٹ نہیں مارتا، اور اسی طرح منہ کے ذریعے غلط بولتا نہیں، غلط گواہیاں نہیں دیتا، اور جھوٹ نہ بولتا ہے نہ جھوٹ سنتا ہے. یہ ہے در حقیقت روزہ، اور یہ روزے کی روح ہے.
ہم جسم کو تو اپنا لیتے ہیں لیکن روح کو کیا کر دیتے ہیں، مس کر دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے نہ تو رمضان اگر روزے کی حالت میں غیبت سنیں، نہ ہی جھوٹ بولیں. زبان دی ہے تو اس سے قرآن پاک پڑھیں. 2 مرتبہ قرآن پاک پڑھنا یہ قرآن پاک کا حق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 121 ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی. ایسے مسلمان بھی ہیں جن کو ہم نے قرآن دیا تو وہ قرآن پاک کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے. کیا مطلب منہ سے جھوٹ نہیں بولتے، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جھوٹ بولنے کی بجائے، جھوٹ سننے کی بجائے، غیبت کرنے کی بجائے، غیبت سننے کی بجائے رب کا قرآن سنیں، رب کا قرآن پڑھیں، اور اسی طرح استغفار زیادہ کریں، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے. اچھا پھر کچھ لوگ یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں، جی آپ کی بات کاٹتا ہوں، تجارت والے جو لوگ ہیں وہ تجارت کرتے ہیں، عام دنوں میں تو جو بھی کرتے ہیں، ان دنوں میں انہیں کچھ کم بیشی کرنی چاہیے اپنی چیز کی، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جو چیز ہے وہ بتانی چاہیے. جی جی بالکل. یا اس میں کچھ اپنے فنکاری دکھانا ہوتا ہے. دیکھیں، من غشنا فلیس منا، حضور نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی یا دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ تو حدیث ہے. اب اس کو چاہیے یہ غیرت ایمانی دکھاتا کہ جس مسلمان کے پاس سحر و افطار کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اچھا لفظ بھی سحری ہوتا ہے، سحری اور سحر نہیں ہوتا. سحری سحر جادو کو کہتے ہیں، سحر ہوتا ہے. سحر و افطار کے لیے مسلمانوں کو چیزیں دے، اور یہ مسلمانوں کو لوٹ رہا ہے. تو جس طرح ثواب بڑھ جاتا ہے رمضان میں، اسی طرح عذاب بھی بڑھ جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں. اب اگر گناہ ایک کیا ہے تو ہوگا 70، جس طرح نیکی ایک کی تو بدلہ 70 ملے گا، اسی طرح گناہ کا بھی جو بدلہ ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے. اگر کوئی کسی کو لوٹتا ہے، اور یہ ایسا کرتے ہیں اکثریت، اچھے لوگ بھی ہیں. میں نے پچھلے سال نا نیکسٹ ایئر میں نے یہ نیوز پڑھی کہ ترکیہ کا ایک مسلمان ایسا تھا جس کی جنرل سٹور تھی، اس نے جس مسلمان نے بھی نا اس کا قرضہ دینا تھا نا، جس کے اوپر ادھار چڑھا کرا تھا، اس نے رمضان کی خوشی میں نا سب کو قرض ہی معاف کر دیا. اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ امیروں تم نکالو غریبوں کو دو، اور یہ تاجر غریبوں کو لوٹ رہے ہیں تو اللہ پاک چھوڑ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ دھوکہ بازی پسند نہیں ہے. تاجروں کو چاہیے، دیکھیں التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ جو تاجر ہیں اگر یہ جھوٹ نہ بولیں، فنکاریاں نہ دکھائیں نا، اللہ ان کو رزق تو دے گا، وہ رزق جس میں برکت ہوگی. اگر یہ فنکاریاں دکھائیں گے تو رزق سے برکت اٹھا لیں گے، اور ان کو تاجروں کے ساتھ نہیں، پھر وہ قارون تاجر تھا اس کے ساتھ پہنچا دیں گے. اگر یہ فنکاریاں نہیں دکھلاتے، دھوکہ نہیں کرتے، تو پھر نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ 4 بڑے مراتب والے جو لوگ ہیں نا، ان لوگوں کے ساتھ اس کو بھی اٹھایا جائے گا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اچھا حضرت، یہ تو ہو گئی. اب روزے کی جو جن چیزوں سے بچنا چاہیے جن سے روزہ خراب نہ ہو، مثلا کوئی ایسی باتیں یا کوئی ایسا کام جو نہ کیا جائے روزہ رکھ کر، وہ کچھ بتلا دیں تاکہ آگاہ. جی دیکھیں، کوشش کرنی چاہیے اپنی روزے کی حالت میں نا اپنی بیوی کے قریب بھی نہ چٹکے زیادہ، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ روزے کو خراب کر بیٹھے، روزے کو مکروہ کر بیٹھے. اور اسی طرح روزے کی حالت میں غیبت بھی نہ کرے، روزے کی حالت میں جھوٹ بھی نہ بولے، روزے کی حالت میں ایسا کام نہ کرے جو شریعت کی کیا ہو، خلاف ہو. بلکہ کوشش کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنا چاہیے روزے کی حالت میں. تو روزہ ہاتھوں کو، پیروں کو، منہ کو، کانوں کو، ان چیزوں کو، آنکھوں کو بھی کیا ہونا چاہیے، روزہ ہونا چاہیے. روزے کی حالت میں تو آنکھوں کی خوب حفاظت کرنی چاہیے، وگرنہ روزے کی جو روح ہے نا وہ مجروح ہو جاتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ جو تمہاری آنکھوں کی چوری ہے نا، اس چوری کو میں جانتا ہوں، اس خیانت کو جانتا ہوں. تو اس طرح کی خیانتوں سے بچنا چاہیے. اور روزہ جو ہے اس کو حلال رزق کے ساتھ سحر کیا جائے، سحری کی جائے حلال رزق کے ساتھ، اور افطاری جو ہے وہ بھی حلال رزق کے ساتھ کی جائے. اس میں حرام اور اسی طرح جو سودی یا اسی طرح جو غلط پیسہ ہوتا ہے نا بلیکنگ والا، ان کو استعمال نہ کیا جائے، ان سے پرہیز کیا جائے. بس تھوڑا کر لیا جائے اور سادہ کیا جائے، سادگی کے ساتھ سحر و افطار کیا جائے. اور اس میں مزید ڈشیں لگانے کی یہ اس کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کھائیں بھی ایسے ہی، اللہ تعالیٰ منع نہیں فرماتے، لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو چیزیں یہ سجانے کے چکروں میں لگتا ہے نا، پھر وہ حلال حرام نہیں دیکھتے. تو اس لیے میں نے ابھی بھی دیکھا ہے محترم، آپ مجھ سے قسم اٹھواؤ نا، میں قسم اٹھاؤں گا، مجھے آج ہی پتا چلا ہے کہ ایک عورت قہوے کے ساتھ روٹی
چائے کے ساتھ نہیں، دودھ تو حضور صرف پیتے تھے، یہی حضور کا کھانا پینا تھا. کھانا نہیں ملتا تھا تو صرف دودھ پی لیتے تھے. جی. آج بھی حضور کی ایسی امتی ہیں جن کے پاس دودھ بھی نہیں ہے، اور وہ قہوہ بنا کر، قہوے کے ساتھ روٹی کھا کر روزہ رکھ رہی ہیں، اور سادہ سا پانی کے ساتھ روزہ کھول رہی ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں در حقیقت روزے کی قدر کر رہے ہیں، اور یہی قدردان لوگ ہیں. اور اللہ رب العزت انہی کے متعلق فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، جو اس طرح کے روزے رکھ کر آئیں گے اللہ ان کا بدلہ ہوگا. مطلب جو حرام سے بچتے ہیں خود ہوگا کہ جی تو نے میرے لیے واقعی تھوڑے پر کھایا تھا اور سادگی پر افطار کیا تھا، تو تیرا بدلہ میں ہی ہوں. پھر ایسوں کے لیے تو عرش کا سایہ ہوگا. وگرنہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو بس ہم تو سارا دن روزہ رکھتے ہیں، شام کو کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا. وہ بھائی تم نے یہاں پر بدلے کے لیے روزہ رکھا تھا، بدلہ ہم نے یہاں نہیں لینا، بدلہ وہاں پر ہے. تو یہاں پر بدلے کی امید بھی نہ رکھی جائے. روزہ جو رکھا جائے اس کے لیے رکھا جائے، اور بدلہ بھی اسی سے لیا جائے، اور کسی سے شاباش کی توقع نہ رکھی جائے. اچھا حضرت، بیماری کی حالت میں انجیکشن وغیرہ جو لگائے جاتے ہیں، جی علماء کرام فرماتے ہیں دیکھیں یہ جو انجیکشن لگواتے ہیں خون نکالنا ہے، یا اسی طرح ہم بیمار ہیں ہم نے انجیکشن لگوا دیا، ڈرپ لگوا دی، وہ ایسے ہی ہے جس طرح روزے دار کو سانپ یا بچھو کاٹ لیتا ہے. سانپ بچھو کے کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو یہاں پر انجیکشن لگانے سے روزہ کیوں ٹوٹے؟ تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کسی کو زیادہ متقی بننے کی ضرورت نہیں ہے، تقوی کی چادر اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر علاج کروانا چاہیے. اچھا حضرت، کہ منہ بھر کر کے آ جانا، الٹی آ جانا جس کو کہتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا؟ دیکھیں الٹی اگر خود بخود آئی ہے، منہ بھر کر ہو یا تھوڑی ہو، الٹی خود بخود آئی ہے کہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی انگلی وغیرہ ماری ہے یا کوئی چیز مار رہا تھا، دانتوں سے گندی غلاظت نکلی ہے اور اس سے الٹی آ گئی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، وہ ڈکار واپس چلی جاتی ہے، منہ بھر کر نہیں ہے، منہ بھر کر سے کم ہے ڈکار، کھٹی ڈکار، تو وہ واپس چلی جاتی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر منہ بھر کر تھی، منہ بھر گیا ہے، اس نے باہر نہیں ڈالی، خود نکل گیا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. جی. اور اسی طرح انسان کو احتلام ہو جاتا ہے، تو احتلام کی صورت میں بھی روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا. خون نکل آیا ہے تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. مولانا، جو عورت کے مخصوص دن ہوتے ہیں، ان میں روزے کے دوران اگر یہ آ جائیں تو اس کو کس طرح روزہ اختیار کرنا چاہیے، اور کس طرح اس حالت میں کس طرح رہنا چاہیے عورتوں کو؟ عورت کو چاہیے کہ اگر دن کے دوپہر کو نا اس کو مینسز آ گئے ہیں تو اس کو چاہیے یہ روزہ، بس اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس روزے کے بعد میں قضا کرے گی، لیکن کھائے پیے نا، اپنا منہ بند ہی رکھے. ٹھیک ہے، کھانا پینا نہیں ہے، اپنا منہ بند رکھے. اور یہ جس دن آ رہے ہیں مخصوص دن، یہ آدھا دن بھی انہی دنوں کے اندر شمار ہوگا. اس کا آج والا روزہ نہیں ہوگا جس دن یہ مینسز آ رہے ہیں. یہ روزہ بعد کے اندر کیا کرے گی؟ قضا کرے گی. اس کو 3 دن مینسز آتے ہیں، 7 دن آتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں. تو ان جتنے دنوں کے اندر یہ ناپاک رہی ہے، ان ناپاک دنوں کے یہ بعد کے اندر کیا کرے گی؟ قضا کرے گی. نماز تو قضا جو ہو جاتی ہے، نماز نہیں، نماز کی قضا نہیں، لیکن روزے کیا ہے، روزے کی قضا ہے. ہاں، اس لیے کہ وہ جو ہے نا تکلفات کے اندر پڑ جائے گی عورت، کہ جی ہر مہینے کے اندر 10 دن اگر آئیں اس کو مینسز، تو وہ تو 20 دن تو ڈبل نمازیں پڑھتی رہے گی. تو ان سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وہ وہاں پر چونکہ تکلیف ہے، تو یہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہے. یہ کون سا کوئی یہ تو 11 مہینے بعد آتا ہے، اس لیے اس کی قضا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہاں پر عورت کو حرج آتا ہے نماز میں، روزے کے اندر حرج نہیں آ رہا. اس حرج سے بچنے کے لیے نماز کی چھٹی، اور روزے کے اندر کوئی حرج نہیں، اس لیے روزے کی کوئی چھٹی نہیں ہے. بہت شکریہ حضرت آپ کا.